إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. ایک اجتماعی بلندر صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. نعرہ الصلوات. سورۃ الکوثر کا ساقی کوثر سے ازدواج مبارک ہو. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آیے قربہ اور آیے مودت اور آیے تطہیر تمام پنجتن پاک شامل ہیں، لیکن آیت تطہیر کی خاص نسبت بی بی فاطمہ الزہرا سے ہے. آیت تطہیر کا اہدنا الصراط المستقیم سے ازدواج مبارک. صراط مستقیم کا اعلیٰ ترین مزاح خود علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ علی امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ امام نے کہا پڑھا نہیں تم نے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم وہ علی بن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام ہیں صراط مستقیم. اور بہت سارے موضوعات اور اس کے حاشیے ہیں کہ جو اس وقت گفتگو میں زیر بحث آ سکتے ہیں. ہسٹوریکل اس کا ایک بڑا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے. خود جب یہ ازدواج منعقد ہوا، عقد کی اور ازدواج کی تاریخیں الگ الگ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ یکم ذی الحجۃ الحرام. ازدواج کی جو تاریخ ہے
اس میں 19 ذی الحجۃ الحرام بھی ہے، 25 ذی الحجۃ الحرام بھی ہے، بعض ربیع الاول کی تاریخیں بھی ہیں، بعض رمضان کی تاریخیں بھی ہیں۔ تو یہ عقد کا جشن ہے۔ تو عقد ایک ہے آسمانوں پر، ایک ہے زمین پر۔ آسمان پر رب العالمین نے پڑھا، زمین پر رحمت للعالمین نے پڑھا۔ بلکہ حدیث میں یہاں ہے کہ جب مولا علی کا اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد زمین پر ہوا، اس سے 40 دن پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر یہ عقد پڑھ لیا تھا۔ اس کا ایک تاریخی پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ بھی ہے۔ اب اتنے حسین اور خوبصورت جشن میں مجھے معاف فرمائیے گا، بعض کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی آ جائیں گے تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہ جس پر بے شمار ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض بڑے گھٹیا لوگ تھے، انہوں نے بھی خاصگاری کی کوشش کی تھی۔ تو ہاں، اور کچھ اپنے آپ کو بڑے مالدار سمجھنے والے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بنص قرآنی معصومہ ہے۔ معصومہ کا ازدواج تو معصوم ہی سے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مال و دولت کی بنیاد پر آگے کوشش کی کہ ہم رسول کی بیٹی کی خاصکاری کریں۔ عبد الرحمن ابن عوف کا نام لکھا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف جب یہ مر گیا تو اس کے پاس اتنے گولڈ بسکٹس تھے کہ کلہاڑوں سے تقسیم کیے گئے تھے۔ تو جب یہ آیا اور اپنے ذام میں آ کر اس نے حضور مکرم سے یہ بات کی، تو حضور نے خاک اٹھائی اپنے دست مبارک میں اور کہا کیا تم چاہتے ہو کہ ابھی میں اسے سونے میں تبدیل کر دوں؟ حضور نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں ابھی اسے سونے میں تبدیل کر دوں؟ انہیں حضور مکرم سمجھانا چاہتے تھے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے ازدواج کے لیے یہ معیار نہیں ہے، امیر ہونا معیار نہیں ہے، امیر المومنین ہونا معیار ہے۔ مائک سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے، ایک اور صلوات بھیجیے گا میرے جب بہت سے لوگ یہ کوشش کر چکے تو اب سب یہ جانتے ہیں کہ حضور علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا ازدواج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مدینہ میں باتیں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ تو بعض لوگ گئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر پر اور انہوں نے جا کر یہ کہنے کے لیے کہ آپ جائیے اب خاصگاری کے لیے۔ تو دیکھا کہ اس وقت علی گھر پہ نہیں ہے اور نخلستانوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر وہاں گئے لوگ اور انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ ان کی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیں؟ امیر المومنین نے روایت کا جملہ یہ ہے کہ حیا سے چہرے کو جھکا لیا اور اس کام کو مکمل کرنے کے بعد امیر المومنین اپنے گھر تشریف لائے، اپنی زراح کو اور اپنے اونٹ کو وہاں رکھا اور اس کے بعد پہنچے رسول اللہ کے یہاں۔ رسول اللہ اس وقت حضرت بی بی ام سلمہ کے یہاں تھے۔ دق الباب کیا، حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ مولا علی جواب دیتے، رسول اللہ نے گھر کے اندر سے کہا کہ وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا خاصگاری کی کیفیت ہے یہ کہ وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے۔ حضرت بی بی ام سلمہ نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تشریف لائے، رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حیا سے کہہ نہیں پا رہے تھے، اب کچھ چہرہ چکا ہوا ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ علی اپنی حاجت جو آپ کے دل میں ہے بیان کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی حاجت کو مستجاب کر لیا ہے۔ مولا کائنات نے، یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو چکی ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد کی بھی وفات ہو چکی ہے، علی کے بابا اور ان کی والدہ دنیا سے جا چکے ہیں، لہٰذا علی بن ابی طالب علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں اور آ کے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب میری ولادت ہوئی تو میرے بچپن ہی میں مجھے میرے بابا سے لے کر خود اپنے گھر لے آیا اور آپ نے پالا ہے مجھے۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔
کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا ہے اور آپ روزانہ میرے لیے علم اور اخلاق کا ایک نیا باب کھول دیتے تھے اور آپ نے میری تربیت فرمائی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ ازدواج کروں، اور اس ازدواج کے لیے میں آپ کی دختر کا رشتہ طلب کرنے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضور مکرم کا چہرہ گویا رشک گلاب ہو گیا، اور گویا حضور پہلے ہی سے اس بات کو جانتے تھے اور پہلے سے اس انتظار میں تھے۔ حضور مکرم لیکن گئے تاکہ یہ سنت جاری رہے اپنی دختر کے پاس، اور بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا۔ وہ ازدواج جو اتنا الہی ہے کہ جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، ویسے علی لا ریب فیہ، تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مقام میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور مکرم نے تاکہ سنت جاری رہے، کوئی باپ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ نے بھی تو اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا تھا، لہذا حضور مکرم آئے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا۔ بی بی عالمہ غیر معلمہ نہیں ہے، عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے۔ کیا کہنے بھائی، مل کے صلوات بھیجے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس ازدواج کا نتیجہ ہے لؤلؤ اور مرجان اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہما۔ تو بی بی عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے، اور وہ جانتی ہیں عالم انوار سے ان تمام معاملات کو۔ اس کے باوجود بھی بی بی نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال میں کہتا ہوں کہ اگر ازدواج کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں فقط یہ ایک سوال ہو جائے اور ایک سوال یہ پیش نظر رہے تو یقین فرمائیے گا کہ زندگی پہ وہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بی بی نے سوال کیا ارضی اللہ و رسولہ، کیا اس ازدواج سے اللہ اس کا رسول راضی ہے؟ یہ سوال ہے، کیا اس امر سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں؟ کیا کہنے، یہ ایک بات ہے بس۔ جبکہ بی بی جانتی ہیں کہ اللہ ہی کا حکم ہے یہ، لیکن یہ سوال کر کے بتلایا کہ دیکھو ازدواج کے معاملے میں ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، پہلے یہ دیکھنا آپ نے کہیں کوئی پڑھائی کرنی رضی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں، کوئی بزنس کرنا ہے اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں، کہیں جاب کرنی ہے اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں، کہیں پہ قیام کرنا اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں، کہیں پہ ہجرت کرنی ہے اللہ اس کے رسول راضی ہے یا نہیں، ایک سوال ہے۔ حضور مکرم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہیں۔ اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے حیا کی خاطر اس خاموشی کو اختیار فرمایا، اس طرح سے چہرے سے اظہار کرتے ہوئے کہ بی بی راضی ہیں اب، اور حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر بیٹی کی خاموشی اس کی رضا ہے، اور حضرت بلال سے یہ فرمایا کہ تمام مہاجرین اور انصار کو مسجد نبی میں جمع ہونے کا حکم دو، اور جب سب مسجد میں جمع ہو گئے تو اب وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس کی شان میں نازل ہوئی وہ منبر پر آئے، اور انہوں نے آ کر ابھی گفتگو کرنا چاہی کہ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی ہم کف ہی نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کا ازدواج علی بن ابی طالب سے کر رہا ہوں، جبکہ یہ ازدواج اللہ عز و جل نے 40 دن پہلے آسمانوں پر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خاص خلق کیا آسمانوں پر جس کا نام راحیل ہے، اور جس کا کام ہی فقط خطبہ نکاح علی بن ابی طالب کو پڑھنا تھا۔ تو نہ صرف ثمار الجنہ، اس وقت حوروں نے جنت کے پھل ایک دوسرے پر نچھاور کیے، اور حوروں نے بھی نیا لباس پہنا، تو کیا ہی کیفیت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوروں کو بھی ایک سب روایات ہیں نئی زیبائی اور مزید عطا فرمائی۔
العاقد رب العالمین، نکاح پڑھنے والا خود اللہ تھا، وشاہد و ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین گواہ تھے، رسول اللہ نے یہ عقد زمین پر خود پڑھا، اور جب یہ عقد ہو گیا تو پھر مہر کتنا متعین ہوگا؟ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ علی مہر مہیا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جو پورا سامان زندگی اور اسباب میں وہ تلوار ہے، زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے۔ کہ اے علی تلوار آپ کی دین خدا کی مددگار ہے، اونٹ آپ کے زندگی کے امور کے لیے ضروری ہے، لہذا زرہ کو بیچ دیجیے اور زرہ سے مہر فراہم فرمائیے۔ زرہ کو بیچا گیا، روایات متعدد ہیں، 400 سے 500 درہم کے درمیان سلور کوئنز۔ وہ آ کر مولا علی نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ جو جہیز کا اہتمام ہے در حقیقت یہ مرد کے دیے ہوئے مہر سے ہوتا ہے، یہ سنت علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ لڑکی کے باپ کو اہتمام نہیں کرنا، لڑکے کو یہ اہتمام کرنا ہے، اصل تو یہ ہے۔ تو وہ 500 سلور کوئنز درہم امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت میں دی۔ رسول اللہ نے اس میں سے کچھ بلال کے حوالے کیا، کہا جاؤ اور اس سے عطر خریدو علی اور زہرا کے لیے، کچھ عمار یاسر کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس سے لوازمات زندگی خریدو۔ 17 یا 18 2-3 روایتیں سلسلے میں، اس میں پورے وہ لوازمات لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کچھ خریدا گیا مولا علی کے لیے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے۔ انتہائی سادہ تھا، ظاہر ہے وہ کہ جو ضروریات زندگی جس سے گزر سکیں۔ اللہ اکبر، ابھی عقد ہوا ہے، ازدواج باقی ہے۔ امیر المومنین روزانہ آتے تھے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ازدواج کے لیے یعنی شادی کی تقریب کے لیے اب تک نہیں کہا، اسی حیا کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے مولا علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے علی آپ بات کیوں نہیں کرتے آپ کے ازدواج کے لیے؟ کہا مجھے حیا مانے آتی ہے، کہ میں آپ کی جانب سے بات کرتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے بات کی رسول اللہ سے، اور حضور مکرم نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ علی تشریف لائے اور امیر المومنین سے فرمایا کہ ولیمے کی غذا کے لیے کچھ اہتمام کرو، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ گوشت اور نان یہ ہماری جانب سے، روغن اور خرما آپ کی جانب سے۔ امیر المومنین نے روغن اور خرما کا اہتمام کیا اور وہ لے آئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ رسول اللہ نے خود اس خرمے سے حلوہ بنانا شروع کیا روغن کے ذریعے سے، اور روایت میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے خود ہی کچھ روٹیوں کو بنایا، اور رسول اللہ نے ایک اچھے بڑے گوشت کا اہتمام کیا اور علی بن ابی طالب کے حوالے کیا کہ اسے ذبح کیجیے اور اس کا گوشت آمادہ کیجیے۔ اور پھر رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ جائیے اور آپ مسجد میں اعلان کیجیے کہ آپ کے ولیمے میں لوگ شریک ہوں، آج ولیمہ رات میں ہے۔ میں دعائے توسل کے سلسلے میں احادیث پڑھ چکا ہوں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کی تقریب رات کے وقت رکھو، اس لیے کہ رات کو بھی اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا اور زوجہ کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا، یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ عجب ہے، امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے۔ معمولاً مسجد میں 1 2 4 5 لوگ ہوتے تھے نماز کے علاوہ، کیونکہ رسول اللہ تو ابھی مسجد میں نہیں ہے نا، نماز کا وقت نہیں ہو رہا تھا، اس وقت مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا تو اس طرح سے کیفیت روایت کا جو مفہوم ہے وہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ گویا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں کسی سے کہوں اور کسی سے نہ کہوں، لہٰذا میں بلند مقام پر گیا اور میں نے سب سے کہا۔ 4000 مہاجرین اور انصار آئے اس ولیمے میں۔ جب جوک در جوک لوگ آنے لگے تو حضور مکرم نے علی بن ابی طالب السلام سے فرمایا کہ آپ فکر نہ کیجیے گا، اس لیے کہ میں نے اس غذا میں اللہ سے برکت مانگ لی ہے۔ کیا تاریخ ہے خدا کی قسم! اللہم صلی اللہ۔ آج کے جشن میں روح میں ایک عجیب بالیدگی ہے، روحیں متصل ہوتی ہیں۔ کیا ہے، ہم سب کی ارواح نے بھی گویا اس مقام پر شرکت کی ہو۔ تو 4000 لوگ آئے، وہ کھانا ختم نہیں ہوا، اتنا ہی رہا۔ جنت کے کھانے کے لیے روایت میں ہے، تو جو جنتیوں کے سردار کا باپ ہے اس کے ولیمے کا کھانا، تو وہ برکت اس میں اسی طرح سے جاری و ساری رہی۔ اور بعد میں جب مہاجر و انصار کھانا کھا کے چلے گئے تو حضور مکرم نے کچھ برتن بھرے
اور اپنی ازواج کو بھجوائے اور ایک ظرف خاص بھرا اور کہا یہ علی اور فاطمہ کے لیے۔ حضور مکرم اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ حضرت ام سلمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اس کمال حیا کے ساتھ چونکہ حضور مکرم کے سامنے تشریف لا رہی تھیں، لہٰذا چادر میں ان کا پیر الجھا، اس حیا سے چلنے کے لیے جو خاص طریقہ ہوتا ہے۔ حضور مکرم نے روایت میں کہ دونوں بازوؤں سے سیدہ کو تھاما اور حضرت بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں دیکھا کہ رسول اللہ ایک جگہ تشریف فرما، چراغ کی روشنی میں ان کا چہرہ جب میں دیکھ رہی تھی تو ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا حضور کے اور چہرہ سرخ تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کیفیت کیوں ہے؟ کہا سیدہ اگر گر جاتی تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہتمام ہے۔ ایک موقع وہ تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر خاک زدہ ہو گئی تھی مدینہ میں جب کسی لعین نے گستاخی کی، تو بی بی مدینہ کی گلیوں میں گر گئی تھیں اس وقت۔ اس اہتمام کے ساتھ اب بی بی پہنچیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر۔ جب مولا علی کے گھر پہنچیں، یہ سننے والی بات ہے، کیا اس وقت تقدس اور شریعت کے تو یہ خود بانی ہے، کیا خیال ہے اس وقت کہ جب پہنچیں امیر المومنین کے یہاں پر تو اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہا ایک جگہ پر ہے کہ ان کی آنکھیں تر تھیں، ایک جگہ پر یہ کہ چہرے پر پریشانی تھی۔ امیر المومنین نے، اگر میں آپ کو سمجھانے کی روایت سناؤں تو کوئی سوال کیا کہ یا سیدہ آپ کیا راضی نہیں ہیں اس گھر سے؟ فرمایا کہ اہلی میں اس گھر سے تو راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے میں آج اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں ویسے مجھے ایک دن یہاں سے قبر میں جانا ہے، اور جیسے اس وقت یہ اوڑھنا اور بچھونا ہے اس وقت قبر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے۔ آپ سوچیے اس حساس ترین موقع پر موت کو یاد کرنا اور قبر کو یاد کرنا کون سوچ سکتا ہے اسے؟ کہتے ہیں بدشگونی ہے، بات بند کرو یہ۔ کاش زندگی کا ہر قدم ایسے اٹھے کہ قبر نگاہ میں ہو، اس وقت بھی، اس زواج کے موقع پر بھی، اس زواج کی تقریب میں بھی۔ ارے مولانا آج تو کرنے دیں، آج جو بچے خوش ہو رہے ہیں، کتنے مومنین اچھے خاصے دینداروں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، گھر میں کچھ ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں میس گیدرنگ بھی ہے، جس میں میوزک بھی ہے، جس میں حرام بھی ہے، اور اب کیا کیا جائے۔ خیر میں آپ جشن کی کیفیت ہے تو میں اسی کیفیت میں جشن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ باقی تقاریب میں تو انوائٹ کرتے ہیں، اس میں تو خاص انوائٹ بھی نہیں کرتے ہم جیسوں کو، کہتے ہیں مولانا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی اور اہتمام ہے، مولانا وہ بچوں کی خوشی تھی۔ یہ جملہ میں نے بہت کامن سنا ہے، بچوں کی خوشی تھی۔ ایک حکیم ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پرواہ کیوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جانا ہے، قبر میں اکیلا رہنا ہے، اللہ کے پاس اکیلے پہنچنا ہے، جنت میں گیا تو اکیلے جانا ہے، جہنم میں اللہ نہ کرے چلا گیا تب بھی اکیلے ہی جانا ہے، تو لوگ کہاں سے آگے بیچ میں؟ جہاں اس کی خوشی اس کی خوشی، وہ سب آپ اس کے لیے اہتمام کیجیے سوائے اس کے کہ شریعت سے نہ ٹکرا رہا۔ تو اس وقت بی بی نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی موت کو یاد کیا، اور کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا آغاز اطاعت پروردگار سے کریں۔ ہم سے 2 رکعت نماز کے لیے کہا گیا، اس وقت مستحب ہے، دلہن کے آنچل وغیرہ پہ پڑھنا مستحب نہیں ہے کوئی، یہ بنائی ہوئی رسمیں ہیں، وہیں مصلی ہی پر پڑھ لیجئے۔ دلہن کے آنچل پہ تو پڑھ کے بتلایا جا رہا ہوتا ہے کہ بس اب سینی کو سجدہ کرنا ہے بس، لیکن ویسے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے زندگی کا آغاز کیجیے۔ اب وہ 2 رکعت نماز کیا ہوگی پتہ نہیں، مغرب عشاء بھی ہو پاتی نہیں ہو پاتی اتنے میک اپ میں اور اتنے سارے اہتمام میں، لیکن جو ہیں اہتمام کرنے والے وہ اہتمام کرتے ہیں، تو اس وقت اہتمام کیجیے۔ اور انہوں نے اس رات کو عبادت میں گزار کر جب امیر المومنین اگلے دن پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں تو حضور نے سوال کیا کہ اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ یہ ایک عجب سوال ہے، رسول اللہ ہی پوچھ سکتے تھے مولا علی سے۔ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا۔ وہ جو کل ایمان ہیں ان کی عبادت میں مددگار ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
اللہ تعالیٰ نے اس ازدواج کا ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں، آیتیں آپ جانتے ہیں 5 ہی آیتیں فجتن پاک کی عددی برکت کے اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ حد فاصل ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے، فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں شیعہ سنی کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں، آپ تک یہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی احادیث اور یہ روایات، اور رمضان کے بعد تو ایک خاص کلپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ تک اور بھی پہنچ چکی ہوں۔ ہم سے ایک قاری صاحب نے یہ کہا جب ہم نے اس روایت کو پڑھا کہ یہ کون سی خود کی بنائی ہوئی روایتیں پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے جلال الدین سیوطی جو اہل سنت عالم ہے وہاں سے پڑھا تھا، یہ کون سی خود کی بنائی ہوئی روایتیں پڑھ دیتے ہیں۔ مجھے بعد میں نے سوچا، جواب تو اس وقت میں نے دے دیا تھا آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھے بعد میں ایک بات اچھی لگی، وہ بات یہ اچھی لگی کہ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جب خود سے بنائی ہوئی حدیثیں نہیں پڑھی جا سکتی تو خود سے بنایا ہوا خلیفہ کہاں سے مانا جا سکتا؟ خود سے بنائی ہوئی ایک حدیث میں اتنی تکلیف ہے تو خود سے بنائے ہوئے پورے خلیفہ میں کتنی تکلیف ہونی چاہیے، یہ قابل غور بات ہے۔ اب میں کچھ آپ کی خدمت میں فضائل اس سلسلے میں اور بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مولا کائنات کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہم کف نہ ہو، آدم ومن دونہ کہہ کر انبیاء کو بھی شامل کر لیا، آدم علیہ السلام اور کوئی نبی بھی زہرا کے ہم کف نہیں ہے سوائے بس علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میری 2 بسلیوں کے درمیان ہے۔ لولا فاطمہ لما خلقتکم، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا۔ فداہا ابوہا، کہ فاطمہ پر ان کے بابا قربان ہو جائیں، جن کے سامنے رسول ادب احترام سے کھڑے ہو جاتے ہوں، یہ ہیں فاطمہ۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کون ہیں؟ جن پر متعدد روایات ہیں، جن کے پاس آدم کا علم ہے، نوح کا عزم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہے، یوسف کا جمال ہے، یعقوب کا حزن ہے۔ میکائیل جو رزق تقسیم کرتے ہیں، اس رزق تقسیم کرنے کا رتبہ حدیث میں ہے یہ۔ اسرافیل کی ہیبت ہے جب وہ سور پھونکیں گے، اور علامہ دہلوی نے تو یہاں تک حدیث کو لکھا کہ یہ تمام کے ساتھ ساتھ محمد کا جمال ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور اخلاق وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ آپ غور کیجئے گا کتنا اہم معاملہ ہے یہ ازدواج، اگر ایک تو اس پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے بچے اس وقت ہیں اور وہ آگے شادیاں کرنا اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں، اس کے لیے آپ سب سے پہلے سوچیں اللہ اس کا رسول راضی ہے، یہ بات سوچیں، اور اس امر میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، جتنا جلد ہو سکتا ہے اس کو کریں، انجام دیں جو شریعت نے متعین فرمایا ہے۔ شریعت نے جتنا جلدی کہا وہ تو میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتا یہاں سے، لیکن آپ اپنے اعتبار سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔ جب اس میں آپ طہارتوں کا خیال رکھیں گے تو نسلاً بعد نسل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے، اگر آپ نے اور میں نے ساتھ میں معرفت کا سفر طے کیا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں میں نے نجاشی کے بارے میں یہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ نجاشی وہ ہے کہ جس نے حضرت جعفر بن ابی طالب جو جعفر طیار بنے بعد میں، انہیں پناہ دی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، بعد میں رسول اللہ کے نکاح خواہ بنے نجاشی۔ نجاشی کا بیٹا ہے ابی نیزر، دیکھیں کسی عمل خیر کی طہارت نسلوں تک کیسے سفر کرتی ہے۔ نجاشی کا بیٹا ہے ابی نیزر۔ ابی نیزر آ گیا ہے جب حضرت جعفر طیار آئے نا مدینہ واپس، تو وہ نجاشی کا بیٹا بھی آ گیا تھا۔ نجاشی وہاں پر حبشہ میں، نجاشی کا جنازہ خود رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا ہمارا تصور نہیں ہے۔ میں نے بات کیوں چھیڑی ہے؟ میں آپ کو ایک حساس نقطے تک لے جا رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے گا۔ غائبانہ نماز جنازہ کا ہمارا تصور نہیں ہے۔ حضور مکرم نے غیب سے جانتے تھے کہ نجاشی کی موت ہو گئی، حضور مکرم نے اپنے ساتھیوں کو لیا، باہر صحرا میں نکلے، ساری زمینیں نیچے ہو گئیں، حبشہ کی زمین اوپر ہو گئی، اور سب کو نجاشی کا جنازہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے سب کے ساتھ مل کر نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ جیسی نجاشی کی وفات ہوئی تو حبشہ سے لوگ چلے، اس لیے کہ نجاشی کا بیٹا کہاں ہے؟ یہاں۔ تو وہ تو اس معجزے کو نہیں دیکھ رہے، وہ پہنچے ابی نیزر کے پاس، اور ابی نیزر سے آ کر کہا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور حبشہ میں اب تم بادشاہ ہو تو آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں گزارا ہوا ایک لمحہ حبشہ کی بادشاہی سے بہتر ہے، نہیں گئے وہاں پر۔ نجاشی نے اپنا اسٹیٹس وہاں قربان کیا ہے، جعفر طیار ان سب کو پناہ دے کر ایک خطرہ مول لیا ہے۔ ہاں قریش پاورفل ہے، اسپیشلی فائنینشیل پاور بہت زیادہ ان کے پاس، کعبے کی وجہ سے اور حج کی وجہ سے،
ان سے مقابلہ کرتے ہوئے نجاشی نے مظلوموں کو پناہ دی. بیٹے میں یہ اثر آیا کہ بیٹا یہاں پر پہنچا, اب وہ رسول اللہ کی ہمراہی ایک لمحے کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, حبش کی بادشاہی چھوڑ دوں گا. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ نصر ابن ابی نیزر جو نجاشی کا پوتا ہوا, یہ شہیدان کربلا میں سے ہوا. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نجاشی کا پوتا شہیدان کربلا میں سے؟ جی. اور یہ ان شہیدان کربلا میں سے ہیں کہ جنہوں نے, ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آ کر اتفاقاً, خیر کوئی اتفاق نہیں تھا ان سارے معاملات میں, لیکن دنیاوی ظاہری اعتبار سے بائی چانس جوائن کیا. اور نہیں, یہ مدینہ میں تھا نصر ابن ابی نیزر. مدینہ میں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی ہے تو بہت کم لوگ چلے ہیں, نجاشی کا پوتا ساتھ میں چلا ہے. نجاشی کا بیٹا وہ مولا علی کے ساتھ رہا بعد وفات رسول, نجاشی کا پوتا امام حسن امام حسین کے ساتھ رہا. آپ یہ نسلوں میں طہارت دیکھ رہے ہیں, یہ ہے اس خلوص کا اثر, اس طہارت کا اثر. تو آپ غور کیجئے گا کہ آپ جہاں کہیں اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھاتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں, کوئی عمل ویسٹ ہوتا ہی نہیں. آپ نے اگر چھوٹی سی قربانی دی ہے شریعت و دین پر چلنے کے لیے, آپ نے اپنے بچے کے لیے کچھ سکھایا ہے اسے, آپ نے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ نہیں جائیں گے اس لیے کہ شریروں کی محفل ہے. شریر خالی وہ نہیں ہوتا کہ جو ظلم کرتے ہوئے کسی کو مار دے گا, شریر وہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق ٹھیک نہیں, شریر وہ ہوتا ہے کہ جس میں شریعت نہیں ہے. آپ نے کہا بیٹا ہم وہاں نہیں جا سکتے, بیٹا فلاں سے دوستی نہ رکھو, یہ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ خاتون ہے, ان کی گیدرنگ میں, کیونکہ گیدرنگ میں اس طرح کے بیٹھنے کا مزہ بڑا آتا ہے, تو جب اس چاہے آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہو لیکن مزہ بڑا آتا ہے. اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ نے اپنی گیدرنگ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, تو چاہے آپ یہ کہیں کہ مولانا ہم گانوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس میں جو ڈریسنگ ہے, اس میں جو سٹوری ہے, کارٹون دکھا رہے ہیں بچے کو, تو جو کارٹون ہے بالخصوص آج کل کے جو معاملات ہیں اس میں جس قسم کے کارٹونز ہیں اور جس قسم کے فلیگز ہیں, اگر آپ نے اس کی قربانی دی, آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ اس کا اثر تو ظاہر نہیں ہو رہا. اللہ تیسری نسل میں اثر ظاہر کر کے رہے. یہ جو یہاں پر ایک بڑا چیلنج ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں تیسری چوتھی جنریشن میں, اسٹیٹسٹکس بعض یہ کہتے ہیں, یہاں کے نہیں کہیں اور کے, لیکن ویسٹرن کنٹریز اور سوسائٹیز کے, کہ 20% لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں اور دین میں رہ جاتے ہیں, باقی 80% نکل جاتے ہیں, چوتھی نسل تک جاتے جاتے ہیں. اگرچہ کہ اس میں بھی میں اپنا ایک ڈسکلیمر اور رکھتا ہوں, وہ اس کو مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وقت ہے اس وقت, کہ ہمیشہ نہیں کہ ہر جگہ اسٹیٹسٹکس اس اعتبار سے صحیح بھی ہوں, اس لیے کہ اس میں کچھ اور بھی معاملات اور معلومات ہیں جنہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال وہ پھر کبھی اور صحیح. میں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں, جو 60s 70s میں جن لوگوں نے ہجرت کی, میں کسی پہ کوئی طنز یا ٹون نہیں کر رہا, لیکن معمولاً جب ان لوگوں نے مائگریشن کیا تھا تو ذہن میں زیادہ تر یہ تصور تھا کہ ہم ایک بہتر زندگی کے لیے جائیں گے اور پیسہ کمائیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اور مثلا افغانستان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ مثلا اس شیعہ کشی کی حد تک پہنچ چکے ہوں کہ انہوں نے اس خاطر ہجرت کی ہو. تو جو وہاں سے ہجرت کر رہے تھے اس وقت, ان کے ذہن میں مطمع نظر کچھ اور ٹارگٹس تھے, لہٰذا جب وہ آئے تو انہوں نے اسٹرگل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا. اس کے بعد جو جنریشن آگے بڑھیں تو شاید ہوتا ہے کہ وہ دین کو اس طرح سے نہ پہنچا سکیں, اور جس کا نتیجہ چوتھی جنریشن میں اس طرح سے نکلا کہ مثلا 20% خالی مسلمان ہیں. لیکن اس وقت کی جو مائگریشن ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو وہاں سے بڑھ کر یہاں متدین ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تیسری چوتھی نسل میں جا کر نتیجہ اتنا برا نہ ہو بلکہ بہتر ہو, اس لیے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہیں. یہ فرق ہے, یہ اسٹیٹسٹکس میں اس بات کو ڈالنا اور سمجھنا ضروری ہے. تو ذرا غور فرمائیے گا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نسلوں تک اس کے آثار, بہرحال اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ جاتے ہیں. ہاں, اس میں اب کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دو اور پہلوؤں کے حوالے سے بات کروں. کبھی یہ اگر آپ بالخصوص, اب میں جو میرے سامنے بیٹھے ان سے مخاطب ہوں, کہ امام علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ مدارا کر لینا بہتر ہے, یعنی کسی طریقے سے گزار کر کمپرومائز کر لینا جہاں تک تم جا سکتے ہو, یہ زیادہ بہتر ہے اس اختلاف سے کہ جس کا نتیجہ آخر میں جدائی پر ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں, کیا ائمہ علیہ السلام کی تمام ازواج ایسی تھیں کہ جو ان کے ساتھ
امامت کی سطح کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں دینی سطح کی بات کر رہا ہوں. اس مزاج کی تھی نہیں تھی. روایت سناتا ہوں آپ کو. مالک بن آین کہتے ہیں کہ میں پہنچا 5ویں امام کے پاس. کتاب الکافی سے روایت ہے، جلد نمبر 6. امام علیہ السلام نے بالکل برائٹ ریڈ کلر پہنا ہوا تھا. شدید الحمرہ کا لفظ ہے، شدید الحمرہ. اب مثال کے طور پر میں تشبیہ دے رہا ہوں فقط، کہ میں اگر آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں اور بین 10 کا شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں، آپ دیکھ کے ہنسیں گے نا مجھے. آپ نے ابھی سب کے چہرے پہ ہنسی آ گئی. فتبسم تو کہتے امام کو میں نے ایسا برائٹ ریڈ ڈریس پہنتے مجھے ہنسی آئی. ہے بھائی ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کا مقام، یہ کیا. امام نے کہا کہ انی اعلم لما ضحکت، میں جانتا ہوں تم کیوں ہنس رہے ہو. ان ثقفیہ اکرہتنی علیہ. 5ویں امام کی ایک بیوی جس کا نام ہے ثقفیہ، ثقیفہ بھی ایک ہے ثقفیہ. ثقیفہ سین سے، ثقفیہ سا سے. ثقفیہ میری زوجہ، امام نے نام لیا. ان ثقفیہ اکرہتنی علیہ، اس نے مجھ سے اصرار کیا یہ ڈریس پہننے کے لیے. امام علیہ السلام حجت خدا، لسان اللہ ناطق، اس نے اصرار کیا اس لیے میں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض چیزوں کا اگر اصرار کو شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو مان لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے. زندگی گزارنی ہے نا آگے، آپ کہیں کمپرومائز کر لیجیے آپ کے مزاج کے مطابق. یہی کیا ہو رہا ہے. لیکن امام نے کہا کمپرومائز نہیں کیا. اب سنیے گا، ہماری گفتگو امام سے چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر آیا تو پتہ چلا کہ وہ جو ثقفیہ ہے اسے طلاق دے چکے ہیں امام. میں نے کہا اس دن تو آپ نے کہا کہ اس نے اصرار کیا تھا. میں اکرہتنی علیہ کا ایک خفیف ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس نے اصرار کیا، ورنہ اس کا اصل ترجمہ کچھ اور ہے. کہ مولا آپ نے طلاق دے دی. امام نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میں نے اس سے سنا کہ میرے جد علی جی ابی طالب کے بارے میں کچھ برا کہہ رہی تھی. امام علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ فلم یسعنی ان سے کہا بس اب یہ برداشت نہیں ہوا کہ اب اس کو رکھوں میں. علی سے چونکہ برات کی، یہ ہے ریڈ لائن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صل علی عقیدہ ہے ریڈ لائن، بالخصوص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. جن امام نے اس کے اصرار پر ایک ایسا ڈریس کہ جو میں عام دنیا کے اعتبار سے کہوں جو شان امامت شاید ویسے نہ ہو، اس طرح پہن لیا بالکل ڈارک برائٹ ریڈ. امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہی تو میں اصرار کری میں پہن لیتا ہوں. لیکن امام نے طلاق دے دی روایت میں. کہا نہیں، یہ نہیں. اچھا، وہ ڈریس میں یہ روایت بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس مالک بن آین سے کہا کہ میں اسے نماز میں نہیں پہنتا، وضاحت کی، اور کہا تم بھی نہ پہنو. حرام کے حوالے سے امام نے نہیں کہا. بہتر یہ کہ سادہ سفید لباس پہنے نماز کے لیے، صاف ستھرا اچھا، بلکہ نیا لباس ہے. تو امام نے کہا میں نماز میں نہیں پہنتا، لیکن ابھی اس نے اصرار کیا تو میں نے پہنا ہوا ہے. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جہاں پر شریعت نہیں ٹکرا رہی ہوتی نا، کام چلائیں، زندگی آگے بڑھائیں. پہلی بات. دوسرا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو ایسے بناؤ جیسے تمہاری زوجہ چاہتی ہیں. میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں. کیوں آپ کے سر جھکے ہوئے بھائی؟ ان کے بال نہیں ہیں، مار مار کے گنجا کر دیے. عفا لہن، جشن ہے تو یہ میں اس طرح سے پڑھوں گا آج. عفا لہن، امام نے کہا بال اس طرح سے بناؤ جیسے کہ ہماری زوجہ چاہتی ہے، یہ اس کے لیے زیادہ عفیف تر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے اور سجنا سورنا جو مستحب بھی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے بھی روایات ہیں. اس میں سادہ خال محمد اسلام کی بھی روایات ہیں، خود ان کا عمل بھی ہے. میں تفصیل میں جاؤں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ خالی ایک طرفہ ذمہ داری ہے. نو. تو خطاب کرنا اس کی تاکید ہے، اس پر بے انتہا ثواب بیان کیا گیا. تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے خطاب وغیرہ کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، ہماری تو ایج اب اتنی گزر گئی، ہم آدھی رات کو بھی جب پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں تو یا امیر المومنین کہہ کے اٹھنا پڑتا ہے ہمیں.
لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں. احادیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا اچھے نام سے پکارو, اچھے نام سے پکارو. نفسی لنفسک الوقا روحی لروحک الفدا. سیدہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میری روح اے ابو الحسن آپ پر فدا ہو, میری ہستی یا علی آپ پر قربان ہو. اچھے نام سے پکارو. اب کوئی زوجہ یہ کہیں کہ سامنے تو وہ علی تھے تو پھر بی بی فاطمہ یہی کہیں گی, تو دیکھیں یہاں نہ کوئی علی ہے نہ کوئی فاطمہ ہے, سب ان کے غلام اور کنیز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی سطح پر ہم کف ہیں جو انشاءاللہ ازدواج, اور ہمیں اس کو بنانا ہے ہم کو اس طریقے سے کہ ہم اپنی سطح پر اس کو آ کر اچھے نام سے پکارو. بالخصوص اولاد کے سامنے اس طرح سے نام نہ بگاڑیں کہ تضحیک کا باعث نہ کریں. اس لیے کہ اچھا چھوٹا بچہ ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ شوہر اور زوجہ کے لیے فقط نہیں کہہ رہا, بچے کا نام نہ بگاڑیں, نہ کریں. کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ مثال کے طور پر وہ لے کر آئے باپ یا کبھی ماں, تو بھی بات کرتے ہوئے پہلے فکر مولانا یہ بہت ہی نوٹی ہے, بہت ہی شرم. کیوں کہتے ہیں آپ؟ نہیں, غلط ہے. آپ کہہ کے اسے اور نوٹی بنا رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن میں اس طرح سے تعبیر ہے کہ اگر کوئی بات ہے کہ جو شر بھی ہے اسے کہو نہیں زبان سے. میں آپ سے مثال دے رہا ہوں, یہ حلال حرام کی میں بات نہیں کر رہا. حضرت یوسف کو لے کے جا رہے ہیں ان کے بھائی. حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. بھائی لے کر گئے, کنویں میں ڈال دیا, آگے کا وہ بھیڑیا کھا گیا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. بیٹے سے آپ یہ نہیں کہیں, بیٹی سے آپ یہ نہیں کہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو, جھوٹ کا لفظ نہ سکھائیں اسے, بھی بیٹا سچ بولو. بعد میں وہ خود سیکھے گا جھوٹ کا لفظ لے کے, وہ دنیا میں رہ رہا ہے صحیح, لیکن آپ کیوں ووکیبلری میں اس کے ڈالتے ہیں؟ یہ میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں. آپ اس کی ووکیبلری میں کوئی غلط لفظ کیوں ڈالتے ہیں؟ نہ ڈالیں غلط لفظ. احترام سے پکاریں. پیار محبت کے ساتھ احترام رہ سکتا ہے, کیونکہ اس لیے ہے کہ خود حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اظہار محبت بھی کرتے رہو. اظہار محبت, اور بالخصوص اگر زوجہ کی جانب سے اظہار محبت ہے تو ضرور جواب دیں. کسی نے کہا کہ اگر زوجہ نے شوہر سے اظہار محبت کیا ہے تو اسے آئی لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کے بعد زندہ باد کہنا ضروری ہے. اللہم تو الگ ہی مزاج سے گفتگو ہے آج. تو اس لیے یہ اظہار محبت ضروری ہے. خود حدیث میں آیا, امام السلام نے فرمایا کہ جب اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرو تو وہ جو چاشنی اور شیرینی ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں باقی رہے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین فقط نماز روزے کی حدیثوں کے لیے, وضو اور تیمم کی حدیثوں کے لیے. یہ حدیث امام السلام نے بیان فرمائی کہ اظہار محبت کرو. میں نے کہا احترام سے پکائیں. کوئی نک نیم بھی رکھنا ہے تو اس کی بھی آداب ہوتے ہیں. بالخصوص یہاں پر آپ کچھ کیجیے, اگر بچے کا نام محمد ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کا نام اسکول میں کوئی چینج ہو جاتا ہے, شارٹ فارم نکل آتا ہے, پروفیشنل لائف میں نکل آتا ہے, آپ کوشش کریں اسکول میں بھی یہ کام نہ ہونے دیں. محمد ہے محمد کو بھائی, کیا اس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں میرے بھائی آج کل؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بچے سے سکھائیں اسے, کہ اگر کوئی آپ کو موقع ہے جواب نہ دو, اور کہہ کہ کیوں ہیلو آر یو ہیئرنگ می, آر یو لسننگ ٹو می, آئی ایم ناٹ مو, آئی ایم محمد. کیوں نام بگاڑتے ہیں؟ کیوں آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کی پروفیشنل لائف میں بگاڑا جائے؟ آپ محمد ہیں, علی ہیں, عباس ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, باقی رکھیں اسے, باقی رکھیں اس کا, اس میں کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی تم سے سلام کیے بغیر بات شروع کر دے تو اسے جواب نہ دو, اور اسے تنبیہ کرواؤ, پہلے خود سلام کہو تاکہ اسے احساس ہو کہ بھی سلام نہیں کہا تھا. انسلٹ کی خاطر نہیں, اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے, انسلٹ کی خاطر نہیں, اس لیے کہ آداب میں سے سلام سے بات شروع کرو. تو بچے کا نام نہ بگاڑیں اس طرح. ہم خود ہی نام بگاڑیں گے تو باہر والے تو بگاڑیں گے, اور بڑوں کے نام تو پھر اور بھی نہ بگاڑیں. ایک صاحب تھے چھوٹی سی جسامت کے, وہ اب چونکہ ہمیں ہر چیز میں مذہبی ٹچ دینا ہوتا ہے, وہ چونکہ فزیک تھوڑا بہت چھوٹی سی تو ان کا نام رکھ دیا چوزہ آل محمد. سلوات پڑھیں بھائی, سلوات پڑھیں یہاں پر.
سلام رکھنا تھا رکھ دیا، ذبح پہلے ہی ہو چکے تھے۔ تو روایت میں ہے کہ غذا کی تعریف کریں، غذا آپ نے جو کھائی ہے تعریف کریں، چاہے آپ کو زقوم ہی لگ رہی ہے لیکن تعریف کریں۔ ہدیہ دیں، روایت میں ہدیہ دیں۔ میں روایتوں کی تفصیل میں جاؤں گا، پھر بہت میں اشارہ کر رہا ہوں خالی۔ فرمایا جس گھر میں سارے گھر والے مل کر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں اس میں بے انتہا برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو فجر پہ آپ اپنے بچے کو سو اٹھائیں گے جب خود اٹھیں گے، اس کو اٹھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اس کو آپ کو کبھی ناز نوازش کرنی پڑے گی، کیجیے، اس کے لیے کیجیے نا۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ اس میں گفٹ رکھیں، کوئی ایسی چیز رکھیں، گفٹ بھی ایسا کہ جو معقول ہو۔ تو حدیث میں وہ گھر بابرکت ہے کہ جس میں سارے گھر والے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں، وہ گھر بابرکت ہے۔ یہ ساری حدیثوں کو میں نے جمع کیا اس وقت، ساری تو نہیں، مطلب یہ کہ جو اس وقت میری نظروں کے سامنے تھیں۔ وہ گھر بابرکت ہے جس میں دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر، یا چلے آپ اس وقت ڈائننگ ٹیبل کہہ لیجیے، اس میں بیٹھ کر جب سب ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوں اور سب غذا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ یہ سکھائیں بچوں کو، ساتھ بیٹھ کر تو اس وقت کھائیں گے نا جب گھر میں ہوں گے، یہ خود ایک بڑی ضروری بات ہے۔ بالخصوص گزارش کروں گا مدرس کے لیے، وہ گھر بابرکت ہے کہ جس میں قرآن پڑھا جائے۔ اگر بچے نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ آپ رمضان کے علاوہ بھی کبھی قرآن اٹھاتے ہیں تو وہ کیوں اٹھائے گا قرآن، کیوں پڑھے گا؟ کبھی اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کا ترجمہ بتائیں، بالخصوص سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کا ترجمہ بتائیں، بچوں کو ضرور سکھائیں، اس لیے کہ اسے نماز میں ساری زندگی پڑھنا ہے سورہ الحمد سورہ اخلاص، وہ بتائیں اسے، ضروری ہے یہ۔ ایک ماں کے لیے کہ وہ کھانا بناتے ہوئے اس حدیث کا ورد کرتی تھی کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر ومن رضی فقط شکر۔ علی بہترین بشر ہیں، جس نے انکار کیا وہ کافر ہے، جو اس پر راضی رہا وہی شاکر ہے۔ اس کا اثر ہے کھانا بنانے میں، اس کا کیا کہیں، اللہم صلی علی، کیا کہیں۔ ان ذمہ داریوں کو محسوس کر ایک دوسرے کے لیے احترام، سادہ زندگی جس حد تک ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ ہم آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے والی زندگی آپ سے نہیں چاہیں گے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اپنے مطابق جتنا زیادہ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کا ایک نقصان ہے۔ آپ فائنینشلی اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ بچے کی ہر بات کو اگر پورا کریں گے، اس کا نقصان یہ ہے کہ جو خواہشات نفس ہے نا، اس کو عادت ہے کہ جو میری خواہش ہے وہ پوری ہوگی، اس کا بڑا نقصان ہے بعد میں۔ آگے جا کر جو اس کے دل میں خواہش ہے یا جو اس کے وجود میں خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی جب، تو پھر حرام سے پوری کرے گا۔ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا شروع سے سکھائیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، صبر و تحمل بہت امپورٹنٹ ہے۔ امیر المومنین جاتے تھے، کئی مرتبہ تو جنگوں میں ہوتے تھے مولانا، جب واپس آتے تھے تو 70 زخموں کے ساتھ آتے تھے۔ علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے، یا علی۔ بات واضح ہو گئی؟ میں بات کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں آج کی حد تک۔ امام ابو بکر علیہ السلام کی بھی حدیث آئی، انشاءاللہ سنڈے کو امام ابو بکر علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہادت کی جو مجلس ہے وہ 6 o'clock شروع ہو جائے گی نماز جماعت کے ساتھ، اس میں بعد میں سے شرکت کی گزارش ہے۔ ہم نے سنڈے کو شہادت امام ابو بکر علیہ السلام کی مجلس رکھی ہے کہ دنیا بھر میں جو تاریخیں ہیں اس کے مطابق سنڈے ہے، ہمارے ہاں جو ڈیٹس ہیں اس کے مطابق تو خیر منڈے ہو جائے گا، لیکن سنڈے ہو جائے مجلس، اور پھر بعد میں جو اعمال ہیں اور جو عرفہ کا سلسلہ ہے وہ تو پھر اسی تاریخ کے مطابق ہے کہ جو یہاں پر ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شبہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں اب بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یوتھ سے جو تشریف فرمائیں، آپ بہت، اور آپ سب بھی انکلوڈنگ مائی سیلف، ایک ایلوگری میٹافور سناتا ہوں آپ کو۔ میٹافور وہ ہے کہ جو حقیقت تو نہیں، فرضی داستان ہے، لیکن کچھ مورل ہے اس میں۔ ایک مرتبہ پینسل نے اریزر سے یہ کہا کہ مجھے بڑا ترس آتا ہے تم پر، اس لیے کہ کہیں جو میری مسٹیک ہو اسے تم آتے ہو ٹھیک کرتے ہو،
اسے اریز کرتے ہو، اور اس اریز کرنے میں ایک تو یہ کہ تم میری عزت بچاتے ہو، لیکن اس اریز کرتے وقت تم اپنے وجود کا کوئی حصہ کھو دیتے ہو، اور آہستہ 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 جب میری مسٹیکس بہت ہو جائیں، تم نے اسے اریز کیا اتنا کہ پھر تمہارا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اریزر نے یہ کہا کہ مجھے اس پر کوئی افسوس اس لیے نہیں ہے کہ میرا وجود ہی اس لیے، میرا وجود یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہاری غلطیوں کو سدھاروں۔ یہ جو میٹافور آپ نے سنی ہے نا، میرے جوان ساتھی سنیں، آپ ہیں پینسل کی طرح، آپ کے پیرنٹس ہیں اریزر کی طرح۔ آپ مسٹیکس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، مسٹیکس جو ہوتی ہیں نا ہمارے پیرنٹس اس کو اریز کرتے ہیں، اور اس اریز کرتے ہوئے اپنے وجود کا کوئی حصہ وہ کھو رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ خود فنا کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہیلتھ کھوتے ہیں، وہ اپنی ویلتھ کھوتے ہیں، کئی مرتبہ اپنی رسپیکٹ کھوتے ہیں، ہماری خاطر، ہماری غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی خاطر۔ کبھی یہ نہیں سمجھیں اور کبھی یہ نہیں سوچیں کہ یہ میں اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں کہ اب میرا باپ اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس نے اریزر بن کر آپ کی مسٹیکس کو نہیں مٹایا ہوتا نا، تو تم پہنچے ہی نہ ہوتے یہاں تک۔ احساس رکھیں ہمیشہ کہ یہ ان کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، جس پر وہ آہستہ آہستہ کتنی مرتبہ وہ اپنے خاندان سے ٹکراتے ہیں، اپنے دوستوں سے ٹکراتے ہیں، اپنے آفیسز میں، یہاں ماحول کچھ اور ہے لیکن آپ سوچیں سب کانٹیننٹ میں کیا یہ ماحول ہے یا نہیں۔ کتنی مرتبہ باپ فقط اس لیے جھڑکیاں کھا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ روزگار وابستہ ہے تو میرے بچے اسی سے بن رہے ہیں، تو وہ کس لیے کھا رہا ہے؟ اپنے لیے، آپ کے لیے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں پیرنٹس دیے ہیں وہ قدر کریں، اس نعمت کا احساس کریں، اور اگر ان سے کوئی آپ کے دل میں شکوہ ہے کہ جو ہو جاتا ہے کبھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کریں کہ جو صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین نے سکھلائی ہے، اور وہ دعا یہ سکھلائی ہے کہ اس کا ایک حصہ قرآن سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پر رحم فرمایا۔ آگے امام علیہ السلام نے دعا فرمایا اجزہما بالاحسان احسانا، ان کے احسانوں کو احسان ہی کے ساتھ واپس پلٹا، وبالسیئات غفرانا، ان کی غلطیوں کو مغفرت کے ساتھ واپس پلٹا۔ یہ دعا کریں۔ جب آپ اپنے پیرنٹس کو عزت ان کی کریں گے اور رسپیکٹ کریں گے، تو جب آپ کے بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی وہی اہتمام کریں گے۔ لیکن آپ نے اس لیے نہیں کرنا، یہ اپنے پیرنٹ کی آپ نے جو خدمت کرنی ہے وہ قربتاً اللہ کرنی ہے۔ آپ نے اس امید پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا کہ آپ کے بچے بھی انشاءاللہ جب اسٹیج میں پہنچے تو آپ کے لیے خدمت گزار ہوں۔ لیکن اگر فرض کیجئے نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر محفوظ ہے۔ ہاں، ہم نے اس نیت سے نہیں کیا تھا، ہم نے تو اس نیت سے کیا تھا کہ بس جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کر دوں، وہ اریزر ہے آپ کے لیے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں جہاں علی ہیں، زہرا سلام اللہ علیہما ہیں، آج جشن کی یہ کیفیت رہی کہ مختلف مراحل سے وہ جشن گزرتا رہا، آپ نے بھی بہت حسن سماعت کا مظاہرہ فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر آخر میں ایک مسکراہٹ آ جائے اور بات کو اس طرح سے اختتام کروں۔ اگرچہ کہ ان فقروں کو بعض حوالوں سے میں پڑھ چکا ہوں اور بعض حصہ اس کا میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج کے موضوع میں جوڑ کر پڑھوں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہو، تو علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ جو قطب عالم مکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، علی ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے۔ علی ان تمام فضائل کی جب معراج پر پہنچتے ہیں تب ہم کف فاطمہ کہلاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہو گئی بات ختم۔
مل کے مل کے صلوات دے. تو نور سے نور کے ازدواج کے جشن میں آپ یہاں موجود تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں علی و زہرا سلام اللہ علیہما سے درس لینے کی، نور لینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو بہت ساری فرمائشیں بھی آتی ہیں، گزارشات بھی آتی ہیں کہ مولانا اس موضوع پہ بات کیجیے، اس موضوع پہ بات کیجیے، اس موضوع پہ بات کیجیے، اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو گھر کے لیے مفید ہو. تو میں چاہتا یہ تھا کہ کوئی ایسی اجتماعی باتیں ہو جائیں جو ہم سب کے لیے کام کی رہیں، اور آپ انشاءاللہ بالخصوص میں نے کہا مرد ہونے کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی اخلاق کے معاملے میں مرد پر آتی ہے. خاتون کی بھی ہے لیکن زیادہ بڑی رسپانسبلٹی مرد پر آ جاتی ہے کہ وہ اگر تھوڑا سکون لے لے تو پھر یقین فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء ولایت دی ہے. اس ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. آپ کے پاس ولایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کو آپ پورا کیجئے، گھر میں وقت بھی دیجئے. ایک شوہر کا زوجہ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنا جس میں یہ نہیں لکھا ہوا حدیث میں کہ قرآن پڑھ رہا ہو یا دعا پڑھ رہا ہو یا کوئی حدیث پڑھ رہا ہو، بلکہ فقط بیٹھنا، حضور مکرم نے فرمایا کہ میری مسجد میں کیے ہوئے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. بعض لوگ آتے ہیں، وہ گھر پہ آئے اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے. آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، زوجہ سے کوئی گفتگو نہیں ہے. گفتگو باقی رکھیں. آپ خاموش 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 زندگی گزاریں گے تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. گفتگو اور انٹیمیسی یہ دونوں باقی رکھیں، یہ میں شریعت کے حساب سے آپ سے کہہ رہا ہوں. اس ذریعے سے آپ شیطان کو بیچ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں فقط ایک فقرہ یہ کہہ دوں کہ جی بہت شکریہ آپ کی دعاؤں محبتوں کا. بس میں فقرہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ علی و زہرا کے ازدواج کا ثمرہ ہے 11 امام. 11 امام، ہاں، کہ مہدی فاطمہ بھی کہیں کہ میرے لیے میری جدہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں اس پہ حسن آئے. اس خون کی تاثیر جاری و ساری ہے اور ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گی. اسی کی تاثیر ہے کربلا میں وہ عظیم الشان جہاد. علی اصغر بھی 6 ماہ میں عباس کیسے ہیں؟ وہ زہرا کے شیر کا اثر جاری و ساری ہے، حیدر کے خون کا اثر جاری و ساری ہے، اور وہ جاری و ساری رہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے میں ورنہ کہاں کہ ایک بچہ تیر کھائے اور مسکرائے. باب الحوائج کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ میں حاجات کے لیے آ گیا ہوں، اور باب الحوائج علی اصغر بھی ہیں، باب الحوائج ابوالفضل عباس علیہ السلام بھی ہیں. کیا کہنا. ایک فضائل کا شعر ذہن میں آ رہا تھا مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں اسے غدیر میں پڑھوں گا، لیکن پتہ نہیں کیوں پچھلے 5 منٹ سے بار بار میرے دماغ میں وہ دستک دے رہا ہے. باب الحوائج میں نا ابوالفضل عباس علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. عباس جب کربلا میں ہیں تو 32 برس کے. علی بن ابی طالب جب نہروان آخری جنگ علی کی تو 63 برس کے. 63 برس کے علی، 32 برس کے عباس، جوان ایک ہی طرح کے شجاعت میں. تو حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. میں بہت توجہ چاہتا ہوں، اس ایج کے فرق کے ساتھ اسے محسوس کیجئے گا. 2 ہی جوان ہیں. آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ دعا سے نوازیں گے. 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. برابر ہے. کیا کہنے یا علی. کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد. یہ غدیر کا رزق تھا کہ جو آج مولا کی جانب سے تقسیم ہو گیا.
پھر غدیر پہ کوئی اور رزق ہوگا تو پھر عطا ہوگا انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ العزیز. چلیں مولا کی خدمت میں آج میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کا بھی توسل پڑھ لوں اور بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کا توسل پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا. کیا روحانیت ہے سبحان اللہ. اور بھی مومنین ہیں یا وجيه اشفع لنا. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہة اشفعی لنا یا وجیہة اشفعی لنا عند اللہ